آپ لوگوں کے لیے معاشرے میں کیا کوئی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں، میسج دینا چاہتے ہیں، وہ آپ دیں؟ پیسوں کی خواہشات میں لوگوں کی دکانیں پتہ نہیں رات 2 بجے 1 بجے تک کھلی ہوتی ہیں. انہوں نے یعنی کہ اپنے گھروں پر بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، بچوں کو بھی وہ کرنا چاہیے، بچوں کو گائیڈ کرنا، ان کی تربیت کرنا. وہ گھر پہ فوکس کم کرتے ہیں. ہاں، وہ پیسوں کے پیچھے بہت لگے، ہر وقت وہ پیسوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ الحمدللہ. تو نام کیا ہے آپ کا؟ داؤد نام ہے. داؤد نام ہے جی. اچھا، یہ پین وغیرہ یہ اور کیا کیا رکھا ہے آپ نے؟ بال پوائنٹ سے کارڈ کورز بھی ہیں. کارڈ کور ہیں اور بال پین ہیں. اچھا جی. یہ کارڈ کور ہیں؟ جی. اچھا. تو اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ بال پوائنٹس. اس دوسرے شاپروں میں وہ بکس ہیں، میں جب ٹائم ملتا ہے تو پڑھتا ہوں. بک پڑھتے ہیں؟ ہاں، بکس بھی پڑھتا ہوں. کون سی بکس ہیں؟ دا پاور آف فوکس، یا اس طرح ہاؤ سکسیزفل پیپل تھنک، یا اس طرح، یا ورلڈ ٹائمز میگزین ہے اس طرح. اچھا، اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں؟ جی. تو بس اسی پہ گزر بسر ہے. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میرے 4 بچے ہیں. تو رہائش راولپنڈی میں؟ جی. پیچھے علاقہ کون سا ہے؟ سوات بنیر کا ہوں. اچھا، سوات بنیر کے ہیں. جی. ہم ویلفیئر کا کام الحمدللہ کرتے ہیں، بنیر تک ہم جاتے ہیں. جی. وہاں پہ ہمارے بھی کافی آپ کے علاقے میں بھی پروگرامز وغیرہ ہیں. جی. تو یہ مجھے بتائیں کہ بچے پڑھتے ہیں؟ جی. تو ذریعہ معاش یہی ہے یہ پین وغیرہ یا اس طرح؟ اسکول میں پی این بھی ہوں. اسکول میں پی این ہوں، گیٹ کیپر. اس طرح گیٹ کیپر. اچھا. آپ ماشاءاللہ یہ انگلش بول لیتے ہیں. جی. پڑھے لکھے ہیں؟ یہ گزارا کرتے ہیں. نہیں، کتنی تعلیم ہے؟ FSc پر انجینئرنگ ہے. اچھا، FSc. جی. ماشاءاللہ جی. تو یہ کام سیکنڈ ٹائم کرتے ہیں؟ جی. تو آپ اتنے پڑھے ہوئے تھے، کوئی جاب نہیں لگی ہے؟ سر وہ تو لکھائی پڑھائی کا تو سر مقصد نوکری کرنا تو نہیں ہے. لکھائی پڑھائی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی معاشرے کا سمجھدار فرد بن جائے. اگر لکھائی پڑھائی کا مقصد نوکری کرنا ہو تو معاشرے میں سارے نوکر ہی پیدا ہوں گے، لیڈر کوئی نہیں ہوگا. پھر کیا بات ہے. تو نہیں، آپ نے جاب کوئی اپلائی نہیں کی ہے؟ اتنی ماشاءاللہ آپ کے پاس تعلیم ہے. سر مجھے یقین نہیں تھا کہ یعنی کہ مل جائے گی نوکری، اور اس میں بھی میرا بھلائی تھا. اچھا، آپ نے یہ FSc کا کس سن میں کی ہے؟ سیشن 88-89، 88-89. تو اس کے بعد کوئی جاب نہیں لگی ہے؟ بس کراچی میں کوئی میڈیکل سٹور یا اس طرح ہی بھی چلا رہا. اس کے علاوہ سرکاری کہیں جاب اپلائی کی ہے؟ نہیں، اپلائی نہیں کیا کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ ملے گی. مجھے نہیں تھا یقین. ناظرین، یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جو لوگ اتنی مشکل تعلیم حاصل کرتے ہیں، والدین کے کتنے اخراجات آتے ہیں. یہ بارش انسان ہے. میں تو پہلے آپ کو جی ملتا ہوں. اٹھیں جی، ویل ڈن جی. کیا بات ہے جی کہ آپ کے پاس اتنی تعلیم ہے. آپ پہلا ٹائم آپ ادھر اسکول میں نوکری کرتے ہیں اور آپ سیکنڈ ٹائم پہ یہ اتنا رزق حلال کماتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ کب سے اتنا یہ کام کر رہے ہیں آپ؟ یہ 2008 تقریباً 2008 سے جب میں آیا ہوں تو ادھر سے شروع کر چکا ہوں. تو ادھر مکان بھی کرائے کا ہے؟ جی. تو ویسے تو آپ یہ اسکول کسی میں ٹیچنگ بھی کرتے تو وہ بھی آپ کر سکتے تھے. ٹیچنگ میں تو سر یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میں جس بچے کو انشاءاللہ پڑھاؤں گا تو وہ اس کا پھر مقابلہ نہیں ہوگا، ورلڈ میں نہیں ہوگا، ورلڈ میں، دنیا میں. مگر سر یہ ہے کہ پھر وہ فیس کوئی دے گا یا نہیں دے گا، کیونکہ ہمارے پاکستان میں لوگوں کا تعلیم کے طرف رجحان ہے مگر اتنا نہیں ہے رجحان جتنا کہ ہونا چاہیے. اچھا، اگر ہم اپنی فاؤنڈیشن کی طرف سے کوئی اسکول وغیرہ کسی پسماندہ علاقے میں بنائیں تو آپ اس میں کام کریں گے؟ انشاءاللہ. مگر کون سا ایریا جس کے پیرنٹس بھی تو بچوں کے اس پر توجہ دے، کیونکہ بچہ تو آل دا ٹائم نہیں ہوتا ہے نا ٹیچر کے پاس.
والدین کے اچھا پاس اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا ایکسپیرینس ہے؟ مثلا اگر کسی بچے کو تعلیم دینی ہو جی، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ اس کے لیے سر ایک تو ٹیچر مخلص ہونا چاہیے، ٹھیک، یعنی کہ ٹیچر ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے بچے یا دوسرے بچے میں بالکل اٹرلی ڈفرینس نہ کرے، ٹھیک، وہ بھی اسی کا بچہ ہوتا ہے نا، بچہ جو اس کو ہوتا ہے۔ ٹیچ کرتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ والدین نے بہت زیادہ بچے پر فوکس دینا ہوتا ہے، اسکول ٹائم کے بعد جب بچہ گھر پہ ہوتا ہے، پھر والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے سر۔ مثلا جو اسکول میں ڈائری دی جاتی ہے اس کو گائیڈ کرنا، اور اس کو بڑے آرام سے بہت ایک دلچسپ انداز سے، تاکہ بچہ گائیڈ ہو جائے اور وہ فوکس کرے تعلیم پہ۔ اور ایک اور چیز بھی ہے کہ سوسائٹی میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بچہ کہیں ایسی سوسائٹی میں نہ جائے جہاں پہ جس طرح یہ لوفر لفنگے بچے یہ ہوتے نہ ہیں۔ ہو سر۔ کیا اپنے بچوں کو ایسے جھوٹ موٹ یا اس ماحول سے اگر کوئی کر سکتا ہے تو یہ تو سر ایسا ہے جس طرح میں آپ کو کیا کہوں، سونے سے بھی زیادہ وہ اچھا ہے، کیونکہ وہ ضروری چیز ہے، اور بچہ خراب ہوتا ہے سوسائٹی سے۔ اچھا آپ اس کے بارے میں کیا، آپ کا نام کیا بتایا آپ نے؟ داؤد صاحب، یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ اتنے ایک عظیم انسان ہیں کہ آپ ایک سکول میں بھی کام کرتے ہیں، اور سیکنڈلی یہ آپ پین وغیرہ یہ بیچ کے اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں، تو آپ کے پاس تعلیم بھی اتنی ہے، اس لیے میں آپ پہ سوال کرنے لگا ہوں کہ پاکستان کی جو عوام ہے ان کے لیے کون سی چیز ضروری ہے جس کی وجہ سے معاشرہ ہمارا بہتر ہو سکتا ہے؟ قانون عوام میں ہونا چاہیے۔ اچھا، قانون عوام میں ہونا چاہیے، اور قانون سے باخبر بھی ہونا چاہیے۔ قانون سے باخبر بھی ہونا چاہیے، ٹھیک۔ اور ایسا مثال پیش کرنا چاہیے کہ یعنی کہ جس طرح کوئی کہے کہ جس طرح میں زندگی گزار رہا ہوں اس طرح، مثلا ایک ماڈل ہونا چاہیے انسان کو، اس میں نمبر 1 کہ میرے نزدیک جو ہے کہ نمبر 1 انسان کو دین کا علم ہونا بہت لازم ہے۔ بالکل، دین ہمارا اللہ تعالیٰ کی، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، ہاں جی بالکل، کتاب اللہ، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بالکل، جو انہوں نے سنت، جو انہوں نے کام کی ہے، ٹوٹل جو ہے یہ ہمارے گائیڈنس لین ہماری یہ ہے، یہ ہماری ضرورت سے بھی زیادہ ہے، زیادہ بہترین، کیونکہ یہ دنیا کی تو زندگی محض ایک کھیل اور تماشا اور بہت تھوڑا سا محدود ٹائم ہے۔ بہتر زندگی تو آگے والی زندگی ہے، ہمیشہ والی جو زندگی ہے وہ ہے، ہمیں بیسیکل چاہیے ہمیں اس کی کامیابی، لیکن اس کی کامیابی کے لیے دنیا کی زندگی میں انسان کو قرآن و سنت کے مطابق جب زندگی انسان گزارے گا تب وہ ہمیشہ والی زندگی بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ایک باحثیت ہے مسلمان، اسے بہتر طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ نمبر 1 شرک سے بچنا چاہیے، بدعات سے بچنا چاہیے، اور اس کے علاوہ قانون کا خوف رکھیں، لیکن وہ جو قانون ہے ہمارے ملک کا، ہر ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں ہے کہ سزا اور جزا سنت کے مطابق ہے، لیکن ہماری حکومتیں وہ ڈیلیور نہیں کر پاتی، لیکن ہمیں اپنے سٹرکچر پہ ڈیلیور کرنا چاہیے، ہمیں خود کرنا چاہیے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بالکل، وعدے کا پاس رکھنا چاہیے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اگر امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں محدود وسائل رکھ کر آپ اپنی زندگی کو بسر کریں، خواہشات کو محدود رکھیں، نہیں کہ خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے لوگوں کا حق مارنا شروع کر دیں، کیونکہ زندگی تو بہت محدود ہے، قلیل ہے، بالکل۔ تو زبردست، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ بات اصل میں یہ ہے، اب مثلا ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا آدمی نیک ہوگا، کون سا سچا ہوگا، ہم یہ مثالیں ہم اپنے لیے دیکھتے ہیں۔ اس دن میں ایک بک پڑھ رہا تھا، دا 8th ہیبٹ، دا بک ہیز بین ریٹن بائی اسٹیفن آر کووے، the editor of the 7 habits of most effective people۔ اس میں ایک جملہ انہوں نے لکھا ہوا تھا، گاندھی کا ایک جملہ لکھا ہوا تھا، وہ جملہ یہ تھا، we must become the change we seek in the world۔ ہمیں ضرور وہ تبدیلی خود بننا چاہیے جو ہم دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، وہی ہم خود نہ خود۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ سر سچے ہیں،
وہ سچے ہیں. کون سا آدمی سچا ہے؟ یہی سچا پہلے مجھے خود ہونا چاہیے. میں خود بنوں تو مجھے مل جائے گا. زبردست. تو اور لوگ پھر اس طرح ہوں گے. کیا بات ہے داؤد صاحب, بہت بیوٹیفل. کہ مجھے واللہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ دیکھیں کہ ایک یہ معمولی سا پین پھیری لگا کے بیچنے والے بندے کے پاس بھی اتنا علم ہے کہ مجھے بھی گپ شپ لگاتے ہوئے بہت مزہ آیا ہے. اور لوگوں کو کیا میسج آپ دینا یہ چاہیں؟ سر آپ کی اعلیٰ ظرفی اور گریٹنس ہے, ورنہ میں کیا چیز ہوں سر؟ نہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرے لیے ہر ایک وہ انسان قابل احترام ہے کہ جو اپنے رزق حلال کما کر بچوں کا پیٹ پالتا ہے, خودداری کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. آپ لوگوں کے لیے معاشرے میں کیا کوئی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں, میسج دینا چاہتے ہیں, وہ آپ دیں. مثلا سر کس بارے میں؟ کہ جو مخیر ہیں, پاکستان کے تکڑے لوگ ہیں, ان کے لیے کیا میسج ہے, اور غریب عوام کے لیے کیا میسج ہے؟ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ غریب ہونا, دولت مند ہونا یہ کوئی ایشو نہیں ہے. قانون میں برابر ہونا چاہیے اور تعلیم پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے. تعلیم پر. ہاں جی. اور سر اب مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک انسان کی ضروریات ہوتی ہے. مثلا میرے پاس میرا ضرورت 15 روپے میں پورا ہوتا ہے اور میرے پاس 5 روپے ہیں, تو یہ 5 روپے ریڈنڈنٹ ہیں. لوگ پیسوں کی خواہشات میں لوگوں کی دکانیں پتہ نہیں رات 2 بجے 1 بجے تک کھلی ہوتی ہیں. انہوں نے یعنی کہ اپنے گھروں پر بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, بچوں کو بھی وہ کرنا چاہیے, بچوں کو گائیڈ کرنا, ان کی تربیت کرنا. وہ گھر پہ فوکس کم کرتے ہیں اور وہ پیسوں کے پیچھے بہت لگے, ہر وقت وہ پیسوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں, لیکن ان کے بچے بھی پھر گمراہ ہو جاتے ہیں. اکثر امیر لوگوں کے بچے اولاد جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی ہے, وہ گھر میں ٹائم نہ دینے کی وجہ سے. جی یہ موٹر سائیکلیں بگاتے ہیں یہ بے شک. تو چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ بفضل خدا آپ سے گاہ بگاہ ملاقات ہوتی رہے گی. تو ناظرین آپ اسے دیکھیں اور اس سے موٹیویٹ ہوں کہ معاشرے میں ایسے جو بظاہر عام لوگ ہوتے ہیں جو سامنے مثلاً کہ یہ آپ کے سامنے ان کا یہ جو سامان پڑا ہوا ہے یہ بھیج کر اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں, لیکن ان میں ٹیلنٹ اور ان میں آپ صلاحیت دیکھیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھی ہوئی ہے. صلاحیت تو خیر ہر ایک انسان کو اللہ عطا کرتے ہیں, لیکن اسے پک کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. لیکن ان میں سے یہ میری زندگی میں پہلے یہ خودداری کے ساتھ کام کرنے والے بندے ہیں داؤد صاحب, جن کے پاس آپ دیکھیں تعلیم بھی ہے اتنی, اور اس کے باوجود کوئی جاب اچھی نہ ملنے کی وجہ سے یہ اپنے کام پھیری لگا کے اپنا نظام چلاتے ہیں. آپ اسے دیکھیں اور موٹیویٹ ہوں. آپ چھوٹے لیول سے بزنس کریں, نہیں کہ آپ بھیک مانگنی شروع کر دیں. آپ کوشش کریں سچائی کے ساتھ زندگی بسر کریں. میں ایک ادنا سا انسان ہوں, لیکن مجھے واللہ جو لوگ اپنے ملک میں خودداری سے زندگی بسر کرتے ہیں, سچائی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں, مجھے ان کے پاؤں میں جوتے کیوں نہ ہوں, یا ان کے کپڑے کتنے ہی میلے کیوں نہ ہوں, مجھے واللہ بے حد وہ پسند ہیں. ان میں سے یہ داؤد صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مزید اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. پاور آف فوکس, یہ پاور آف فوکس ہے, یہ کس کی ہے؟ یہ دیکھیں جی, یہ پاور آف فوکس اس کا یہ مطالعہ کرتے ہیں, بڑی ان کے پاس تعلیم اور نالج بھی ہے. اور یہ کون سی ہے؟ ہاؤ سکسیسفل پیپل تھنک, کامیاب لوگ کیسے سوچتے ہیں. اس میں کوئی مین کیا بات آپ نے پڑھی ہے؟ یعنی کہ انسان کامیاب بھی اپنے خود سے ہی ہوتا ہے, خود اعتمادی سے ہوتا ہے, اور خود اعتمادی سے ہوتا ہے, اور ناکام بھی بے اعتمادی سے ہوتا ہے.